بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الامی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صلوات بیجئے خاندان فاطمہ پر آپ سب کو ماہ مبارک شعبان کی یہ تمام اعیاد اور یہ مبارک ترین لمحات مبارک ہوں، بالخصوص آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ مجھ سے خواہش کی کہ میں آقا امام زمانہ کی شخصیت سے متعلق چند ایک پہلو آپ کے سامنے جتنی بھی وقت کے اندر گنجائش ہے بیان کروں۔ حضرت کے تعارف میں نے قرآن حکیم کی ایک معروف سورہ کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ ورق شمس یہ قرآن مجید کا 91 نمبر سورہ ہے اور 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور ان میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں استعمال کی۔ قرآن مجید کی 70 صورتوں کے شروع میں کوئی بھی قسم نہیں ہے، باقی 44 صورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں صرف ایک قسم ہے، جیسے سورہ عصر، کہیں 2، جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں 3 قسمیں، جیسے سورہ العادیات، کہیں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کہیں پر پروردگار نے 5 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ فجر۔ اور سورہ مبارکہ فجر کے بعد قرآن کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں استعمال کی، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے کہ پیہم مسلسل متوالی بالاستیعاب بغیر وقفے کے 11 قسمیں۔ فرمایا والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، یہاں پر فعل مضارع استعمال کیا پروردگار نے، یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ پوری طرح سے چھا جائے گی، والسماء وما بناها، مجھے آسمان کی قسم، اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بچھائے جانے کی قسم، اور پھر 10ویں اور 11ویں قسم فرمایا ونفس وما سواها، مجھے نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال اور تسویہ کی قسم۔ یہ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں اس آخری قسم کی کیفیت کو بیان کیا۔ نفس کی جو قسم اٹھائی فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ 8ویں آیت
کہ ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوا کو، اور پھر پروردگار نے ایک بات ارشاد فرمائی جس ایک بات کے لیے اللہ نے پیہم مسلسل یہ ساری قسمیں استعمال کی، فرمایا قد افلح من زکاہا۔ قد جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے، تقلیل کا معنی دیتا ہے، اور جب فعل ماضی پہ آ جائے تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی بتحقیق۔ افلح فعل ماضی تو قد افلح من زکاہا، بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، یعنی جس نے پستی سے بلندی کی طرف سفر کا آغاز کر دیا۔ اور یہ سفر چونکہ طہارت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے مفسرین اور قرآن کا ترجمہ لکھنے والوں نے یہ معنی کیا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقت خوابہ، خوابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسا شخص جو منزل تک نہ پہنچ سکے، مراد تک نہ پہنچ سکے۔ قد خواب من دساہا، دسا یدسو دسیسا، وہ کام جو چھپ کر کیا جائے، مخفی طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر، چونکہ گناہ عام طور پر انسان دوسروں سے چھپا کے انجام دیتا ہے، اس لیے اس کے لیے کنایتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دسیسا، دساہا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، منزل تک نہ پہنچ سکا، ناکام اور نامراد ہو گیا وہ جس نے خود کو گناہوں میں آلودہ کر دیا، گناہوں میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد پھر پروردگار نے دنیا میں آنے والی 8,500 سالوں میں جو 21 تہذیب میں سب سے زیادہ متمدن، مہذب اور مثقف معاشرے اور تہذیب کی مثال دی، قوم سمود کی، اور ان کا انجام ذکر کیا، اور آخری آیت میں 15ویں آیت میں تمام انسانیت کو قیامت تک کے لیے خبردار فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ میں نے جس انجام سے قوم سمود کو، جو اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر خوبصورت گھر بنا لیے تھے اور ہر طرح سے بلند و بانگ عمارتیں بنائی، اس زمانے میں اگر انہیں ہلاکت سے دوچار کر سکتا ہوں تو کسی بھی قوم اور کسی بھی قبیلے اور تہذیب کو میں ہلاکت اور بدبختی سے ہمکنار کر سکتا ہوں۔ پہلی قسم جو ہے پروردگار فرما رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم۔ وقت چونکہ بہت محدود ہے اور گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم تیزی سے بیان کریں اور گفتگو کو اپنی وقت پر تمام کر دیں تاکہ بچوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، جوانوں کے لیے کل کے دن مشکل نہ ہو، دقت نہ ہو، آرام کے حوالے سے، مصروفیات کے حوالے سے۔ تو نتیجے کی طرف بڑھنے کے لیے میں ایک بات عرض کروں کہ ان 11 قسموں کو اٹھانے کے بعد پروردگار ایک بات کر رہا ہے، یہ نفس انسانی کی تزکیہ کی بات کر رہا ہے۔ سوال یہ کہ سورج کا انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، چاند کا انسان کے نفس کی تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، وقت ضحیٰ کا انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، زمین کے بچھائے جانے کا، آسمان اس کے حسن صنعت کا، اور اس طرح سے نفس انسانی اس کے توازن، اعتدال اور تصفیہ کا، اور رات جب وہ چھا جائے گی، ان باتوں کا انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، بظاہر تعلق معلوم نہیں ہوتا، اس لیے لازم ہے کہ ہم ظاہر سے باطن تک کی سفر کریں۔ جیسے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ لہو ظاہر و بطن، ظاہرہ انیق و باطنہ امیق، قرآن کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، ظاہر خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم، اس قرآن کے ستارے، پھر ستاروں کے ستارے۔ البتہ وقت ضحیٰ شاید دوستوں کے لیے، جوانوں کے لیے روشن نہ ہو۔ ضحیٰ کا وقت یہ زوال سے پہلے، ابھی یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کی جیبوں میں ہے، جب آپ چاہیں تو وقت معلوم کر لیں، آپ کے پاس گھڑی، لیکن کبھی اگر آپ سفر کر رہے ہیں کسی میدانی علاقے میں، صحرا میں، اور آپ کے پاس یہ موبائل سیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، تو اب اگر آپ ظہر کی نماز کا وقت جاننا چاہتے تو کیا کریں؟ اس کے لیے حکم یہ کہ آپ ایک شاخص، ایک ڈنڈا، ایک چھڑی زمین میں گاڑ دیں، اور جب اس کا سایہ ختم ہونے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ زوال شرعی ہے، اب آپ نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ زوال سے جو پہلے کا وقت ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے، یہ وقت ضحیٰ، جس وقت سورج اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی پورے عروج پر ہوتی ہے، تو یہ وقت ضحیٰ جو خدا فرما رہا ہے کہ مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم اور مجھے چاند کی قسم، جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ یہاں دوسری بات جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے عزیزان، ان کے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا کہ کل 11 قسمیں، ان میں سے 8 قسمیں مطلق ہیں، لیکن 3 قسمیں مشروط ہیں، مقید ہیں، ان کے ساتھ قید رکھی اللہ نے، باقی 8 کی 8 قسمیں مفرد ہیں اور بسیط ہیں اور ان کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے چاند کی قسم اٹھائی تو اسے مشروط قرار دے دیا اور مقید قرار دیا۔ چاند کی قسم کب؟ جب وہ بلا فاصلہ
سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ اسی طرح سے رات کی قسم کو بھی پروردگار نے مشروط قرار دے دیا، اور دن کی قسم کو بھی، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مطلق دن کی قسم نہیں، دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جائے۔ اور ان ساری قسموں میں سے 11 قسموں میں سے جب اللہ نے رات کی قسم اٹھائی تو مستقبل کی بات کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم جب یہ پوری طرح سے چھا جائے گی۔ اب آئیے اپنے سوال کی طرف، وہ یہ کہ ان تمام قسموں کا نفس انسانی کے توازن اور نفس انسانی کی تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر ہم ظاہر تک رکیں گے تو شاید یہ ربط معلوم نہ کر پائیں، اس لیے ناگزیر ہے کہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر کریں، اور ختمی مرتبت نے بھی یہی فرمایا کہ ظاہر انیق و باطن عمیق۔ تو سورج سے مراد یہ سورج نہیں ہے، چاند سے مراد یہ چاند نہیں ہے، اور پھر باقی قسمیں بھی خود بخود روشن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اصول کافی جسے عہد غیبت صغریٰ میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے مرتب کیا، یہ اصول کافی جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے، 16,000 احادیث کا مجموعہ، یہاں ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام ششم سے یہ حدیث نقل کی کہ اس سورہ میں سورج سے مراد میرے جد بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھے سورج کی قسم یعنی مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم۔ جب ایک قسم کا آپ نے باطنی معنی کیا تو اب لازم ہے کہ باقی تمام قسموں کا آپ باطنی معنی کریں۔ اگر ظاہری معنی کریں گے ساری قسموں کو ظاہری معنی کریں گے، اگر ایک کا بھی آپ باطنی معنی کریں گے پھر باقی تمام قسموں کا باطنی معنی کریں گے۔ اور اتفاق سے باقی قسموں کے لیے متعلق بھی روایات میں احادیث میں موجود ہے۔ اور دوسری قسم جو اٹھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، آئیے چاند کی طرف، تو امام صادق فرماتے کہ چاند سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور اس قسم کو اللہ نے مطلق بیان کیا، اذا تلا یعنی جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے، یعنی سورج کے غروب اور چاند کی طلوع میں ذرہ برابر فاصلہ نہیں ہوتا۔ اب یہ دنیا کی مرضی، عام طور پہ لوگ ایک ملنگ اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، ایک اور اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں علی کا چوتھا نمبر ہے، اور اسی میں دنیا الجھی ہوئی ہے کہ علی کا پہلا نمبر یا علی کا چوتھا نمبر۔ لیکن اللہ نے علی کو نہ پہلا نمبر دیا نہ چوتھا نمبر دیا، فرمایا جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں علی ابن ابی طالب ہیں۔ سرے سے فاصلہ نہیں ہے، سرے سے شمار نہیں ہے، سرے سے گنتی نہیں ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو واحد کہا جاتا ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے، اللہ در حقیقت احد ہے، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص ہے کہ یہ اس کا 2 بھی ممکن ہے، نصف بھی ممکن ہے۔ اب واحد کو گنتی میں بھی لا سکتے ہیں، اس کو شمار بھی کر سکتے ہیں، اس کا آدھا بھی کر سکتے ہیں، اس کے 2 بھی کر سکتے ہیں، لیکن احد نہ اس کا نصف ممکن ہے، نہ اس کو گنتی میں لا سکتے ہیں، نہ اس کا 2 ممکن ہے۔ وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا، یہ احد وجود مبارک علی ابن ابی طالب حق تعالیٰ کی احدیت کے مظہر ہیں۔ اسی لیے یہ جو جملے ہیں یہاں تک کہ ابان بن تغلب نے جو روایت بیان کی ہے، اسی طرح سے حذیفہ یمانی نے جو روایت بیان کی بہت عجیب ہے، امام احمد ابن حنبل نے جو مولى متقیان سے متعلق روایت بیان کی، یہاں تک کہ عیسائی مستشرق جناب شبلی شمیل انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی اس کائنات میں نسخہ مفردہ ہیں۔ اسی طرح سے خلیل جبران اس مسیحی مفکر نے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے جملہ کہا، اے کائنات کیا ہو جاتا، اے کاش ایک مرتبہ پھر تو اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے یکجا کر کے بشریت کو علی جیسا امام پھر سے عطا کر دیتی۔ علی خدا ہے احد کے عبد احد ہے، حق تعالیٰ کی احدیت کے مظہر تام ہے۔ علی وہ ذات جسے گنتی میں نہیں لایا جا سکتا، نہ پہلا نمبر دیا جا سکتا ہے نہ چوتھا نمبر دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے آپ کے تعارف فرمایا والقمر اذا تلاہا، اگر سورج سے مراد پیغمبر گرامی اسلام، چاند سے مراد وجود مبارک علی ابن ابی طالب، تو ضحیٰ سے کیا مراد ہے؟ ضحیٰ سے مراد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس لیے اسی اصول کافی میں جناب ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام ششم سے حدیث نقل کی، ابان بن تغلب نے بیان کیا کہ میں نے امام صادق سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو 3 نور عطا کی، ایک نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، ایک نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، اور ایک نور جو زوال سے پہلے وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے۔ وقت طلوع جو نور ظاہر ہوتا ہے یہ نور سفید ہے، اور یہ نور نبوت اور رسالت ہے، اور نور سرخ جو ہنگام غروب ظاہر ہوتا ہے یہ نور امامت و ولایت ہے۔
اور وہ نور جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے یہ نور زرد ہے، یہ نور عصمت و طہارت ہے، اور یہ نور خاص ہے میری دادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور نبوت و رسالت اور نور امامت و ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے، نہ نور امامت بچتا ہے، نہ ولایت بچتی ہے، نہ رسالت بچتی ہے. ضحیٰ سے مراد ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. تو اگر سورج سے مراد پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت ہے، چاند سے مراد ذات امیر المومنین ہے، ضحیٰ سے مراد ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو پھر دن سے مراد بھی کچھ اور ہوگا. ورنہ اگر سورج کی آپ یہ شمس کا یہ معنی سورج کریں گے ظاہری معنی تو پھر مشکل نہیں ہے، لیکن باطنی معنی کریں پھر سب کا باطنی معنی کرنا پڑے گا، یہ بلاغت قرآنی کا تقاضا ہے. تو نہار سے مراد کیا ہے؟ نہار سے مراد روز غدیر، اذا جلا، جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جائے، یعنی جب سب کی ولایتوں کا اعلان ایک ساتھ ہوا ہے. اس لیے پروردگار ان لفظوں کے ساتھ قسم اٹھا رہے، یہی ترتیب منطقی ہے. والشمس وضحاها، یہ سورج اور چاند نسبی ہے. اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کو شمس کیوں کہا، علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو قمر کیوں کہا؟ اس لیے کہ ختمی مرتبت نے براہ راست حق تعالیٰ کے قرب سے کسب فیض کیا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام براہ راست حق تعالیٰ کے شاگرد ہیں. اور پھر ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے پیغمبر کی ذات مجرے فیض بنی ہے عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں. اس لیے قمر کہا گیا، چونکہ چاند قمر یہ سورج سے کسب ضیاء کرتا ہے، اس لیے حق تعالیٰ سے کسب فیض کیا امیر المومنین نے بالواسطہ، یعنی پیغمبر کے وسیلے سے، اس لیے آپ کو چاند کہا گیا. لیکن یہ چاند اور سورج ہونا نسبی ہے. علی چاند ہیں کب؟ جب پیغمبر کے سامنے ہو، لیکن یہی علی سورج ہے کب؟ جب حسن مجتبیٰ کے سامنے ہو. پھر علی سورج بن جائیں گے، حسن مجتبیٰ چاند بن جائیں گے، اور پھر حسن سورج بھی ہیں چاند بھی ہیں. جب حسن علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تب چاند ہے، جب حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تب سورج ہیں. اسی طرح سے علی زین العابدین سورج بھی ہیں چاند بھی ہیں. علی زین العابدین علیہ السلام جب امام حسین کے ہمراہ ہوں گے اب چاند ہیں، لیکن جب امام محمد باقر کے ہمراہ ہو جائیں گے اب سورج ہیں. اسی طرح سے امام زمانہ تک، امام زمانہ ان تمام، جس طرح امام علی ابن موسیٰ رضا کی آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شمس الشموس، سلام و آپ پر ہے سورجوں کے سورج، یعنی خود چاند ہے امام موسیٰ کاظم کی نسبت، لیکن باقی آئمہ کی نسبت یہ سورج ہے. اور پھر وجود مبارک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، آپ چاند بھی ہیں اور سورج بھی ہیں. کائنات کے جتنے بھی اوصیاء ہیں، صالحین ہیں، اتقیاء ہیں، انبیاء ہیں، ان سب کی نسبت جناب عیسیٰ ہیں، دیگر انبیاء جو آپ کی اقتداء میں آئیں گے اور اپنے اس آخری اور حتمی قیام کے لیے آپ کے ممت و معاون بنیں گے، آپ کی سپاہ میں شامل ہو جائیں گے، ان سب کی نسبت امام زمانہ کی شخصیت یہ سورج کا درجہ رکھتی ہے. اور سورج سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ سورج منبع فیض ہے، سورج عامل حیات ہے. حیات کے جو دو عوامل ہیں، ایک جو حیات ہمارے لیے زندگی حرارت کا بنیادی ترین ذریعہ اور دوسرا روشنی کا بنیادی ترین منبع ہے. ان دو کی عدم دستیابی میں انسان نابود ہو جائے، کائنات نابود ہو جائے. یہاں تک کہ بحر الکحل، بحر اوقیانوس میں جو 14 کلومیٹر اندر جو سطح کے اندر ہیں، یعنی پانیوں کے اندر جو مچھلیاں زندگی گزار رہی ہیں، ماہرین کے مطابق ان کی خوراک بھی سورج کی وجہ سے بنتی ہے. ہوائیں سورج کی وجہ سے چل رہی ہیں، بارشیں سورج کی وجہ سے برستی ہیں، بخارات اسی طرح سے اڑتے ہیں. جتنا بھی اناج اگتا ہے پکتا ہے سورج کی وجہ سے، چاند کی چاندنی سے اس میں مٹھاس بری جاتی ہے. تمام جتنے بھی یہ ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، یہ سب کے سب سورج کی وجہ سے. یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پتھر پہنے ہوئے ہیں، یہ زبرجد ہے، پکراج ہے، نیلم ہے، عقیق ہے، فیروزہ ہے، یاقوت ہے، یہ سارے کے سارے پتھر سورج کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. اسی طرح سے کوئلہ ہے، جتنے بھی توانائی کے جتنے بھی وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسی طرح سے کوئلہ ہے، یہ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، تیل، یہ ساری چیزیں سورج کی وجہ سے. سورج عامل حیات ہے، اور سورج کے بغیر اس کائنات کی بساط نابود ہو جائے، ختم ہو جائے. چاند پر زندگی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر 15 دن کا دن بنتا ہے اور 15 ہی دنوں کی مقدار کے برابر رات بنتی ہے. اگر دن میں کوئی چیز جائے تو 300 سینٹی گریڈ درجہ حرارت اس سے بھی زیادہ ہے، اور اگر رات میں جائے تو ہر چیز برف بن جائے گی. زمین پر اس لیے زندگی ممکن ہے کہ اس کو سورج کی وجہ سے اس زندگی کو، اور سورج سے جو تشبیہ دی گئی اسی لیے کہ جو کائنات چل رہی ہے اس سورج کی وجہ سے. تو یہ اس عالم ناسوت میں
ظاہری اعتبار سے، اور جو باطنی اعتبار سے حیات چل رہی ہے، جتنا بھی نظام چل رہا ہے، جو امام زمانہ کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں، جو دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، جو باقی ارشادات میں پڑھتے ہیں، جس طرح سے اصول کافی میں بیان کیا گیا، وجود مبارک امام زمانہ اس کائنات کی نسبت، جیسے میں دن کی گفتگو میں بیان کر رہا تھا آیت نور کی تلاوت کرتے ہوئے، کہ وجود مبارک امام زمانہ، اللہ من منہ الوجود ہے، امام زمانہ من بہ الوجود ہے۔ اللہ نے کائنات کو عدم سے وجود دیا، لیکن یہ کائنات اگر باقی ہے اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ، زمین، تمام آسمان، عالم ملک، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم، انبیاء، اولیاء، صالحین، اتقیاء، ملائکہ، سب کا وجود جس نور کے رہین منت ہے، وہ نور وجود مبارک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو سورج سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور پھر یہ جو دن ہے، غدیر کا دن صرف علی علیہ السلام کی، میں تیزی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر گفتگو کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ غدیر کا دن صرف امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، یہ ستم ظریفی ہے۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، ہمارے یہاں جب بھی 18 ذی الحجہ آتی ہے، غدیر کا دن آتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو، آج علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ نہ، غدیر صرف علی کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، ورنہ اللہ کیوں فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے وہ جو آپ تک پہنچایا گیا۔ اور پھر اتنا تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا کہ ختم مرتبت کی تمام رسالت کو موقوف قرار دے دیا گیا اس ایک اعلان کی تبلیغ پر۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ ایک کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا، یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو وہ کون سا کام ہے جس کے لیے اللہ ضمانتیں بھی جاری فرما رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس؟ کیا وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے؟ اگر علی کی ولایت کا اعلان ہے تو کیا پیغمبر نے یہ اعلان اس سے پہلے نہیں کیا؟ ہزاروں مرتبہ۔ یہاں تک کہ اگر آپ جمہور کے پاس چلے جائیں، سواد اعظم کے پاس، وہ افراد جو کسی اور کو ختمی مرتبت کا جانشین مانتے ہو، خلیفہ مانتے ہیں، جا کے ان سے پوچھیں کہ جسے تم پیغمبر کا جانشین مانتے ہو، خلیفہ مانتے ہو، اس کی خلافت پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جمہور کے علماء اور اکابرین سارا زور علمی صرف کر کے صرف ایک دلیل لے کے آئیں گے، وہ بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور وہ یہ کہ فلاں نے پیغمبر گرام اسلام کی زندگی کے جو 4 دن بیماری کے تھے، جو معراج سے لے کر پیر تک، ان 4 دنوں میں ایک مرتبہ نماز پڑھائی تھی اور امامت کرائی تھی۔ پہلی بات ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو جائے تب بھی نماز پڑھانا دلیل خلافت نہیں ہے، ورنہ اگر 2 باتیں ان میں سے ایک کو پکڑیں تو دوسری صورت میں پھر مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جمہور جس چیز کو دلیل قرار دے رہے ہیں کہ فلاں پیغمبر گرامی اسلام کا خلیفہ ہے، تو انہی 4 دنوں میں ختمی مرتبت نے اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر مرتب کیا تھا، اور فرمایا تھا جو اس میں نہیں جائے گا وہ دشمن خدا اور رسول ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو اگر اس لشکر میں یہ گئے، اس کا مطلب لعنتی ہونے سے بچ گئے، تو پھر ایک دلیل کے نماز پڑھائی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب تھے ہی نہیں تو نماز کس نے پڑھائی؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں نماز پڑھائی تھی تو اس کا مطلب لشکر میں نہیں گئے، اور جو لشکر میں نہیں گیا وہ دشمن خدا ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو کیا آپ ایسے فرد کو پیغمبر گرامی اسلام کا جانشین بنائیں گے؟ تو جمہور، اس کے علماء اکابرین سارا زور علمی صرف کرنے کے باوجود ایک سے زیادہ دلیل لانے کی حیثیت نہیں رکھتے، اور وہ دلیل بھی نہیں بن پا رہی۔ لیکن دوسری طرف علماء تشیع میں سے صرف علامہ حلی، انہوں نے مولا متقیان کی ولایت پر 2000 سے زیادہ دلائل تحریر کیے۔ اپنی کتاب، اس کا نام الفین رکھا، 1000 الفین 2000 دلائل علی علیہ السلام کی ولایت سے متعلق، اور کتاب کے آخر میں یہ جملہ لکھا کہ علی ابن ابی طالب کی امامت، خلافت اور ولایت ان 2000 دلائل میں منحصر نہیں ہے۔ علی کی ولایت کے دلائل ماشاء اللہ لا متناہی ہیں، قرآن میں، حدیث میں۔ میں نے جو 2000 تحریر کیے صرف اس لیے اپنے ذات آخرت کے لیے، تاکہ میری نجات کا سامان ہو جائے، ذخیرہ آخرت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس چیز کا اعلان کیا وہ علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ ہر روز دن میں کتنی ہی مرتبہ، کس انداز سے، تاکہ میری ایک بات امت کو سمجھنا ہے، دوسری آ جائے، میرا ایک فرمان امت تک نہ پہنچے، دوسرا پہنچ جائے۔ جب میں نے اس زاویہ حدیث سے ختمی مرتبت کی سیرت کا مطالعہ کیا تو مجھے یوں لگنے لگا کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے لیے، لیکن اس کے باوجود انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اب پیغمبر کی زندگی سے صرف 70 دن باقی ہیں، 3 مہینے اور 28 دن باقی ہیں، اور ذیقعد کی پہلی تاریخ کو جناب جبرائیل آ کر خدا کا یہ حکم پہنچا رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کے پہنچائیے وہ اعلان کہ جو شب معراج آپ کو منتقل کیا گیا تھا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، اس کا مطلب غدیر میں صرف علی علیہ السلام کی ولایت کو بیان نہیں کیا گیا۔ کیا ہوا غدیر کے دن؟
کہ جس کی وجہ سے دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا۔ تو اب خطبہ غدیر آپ کے گھروں موجود ہوگا، آپ اٹھائیے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے۔ یہ ظلم ہے جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ غدیر کے دن علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا۔ نہ، صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، میں اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہا ہوں، اگر غدیر کے دن صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوتا، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے بچوں پہ، جوانوں پہ، اپنی نسلوں پہ، کہ اتنا عرصہ مجالس میں شرکت کرنے کے باوجود تہذیب ازا سے دور ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس درجہ ہم مقہور ہیں، مجبور ہیں۔ یہ ڈیجل بٹیرا ہاتھوں میں اٹھائے ہو، کبھی کسی کو میسج دیکھنے کر رہے، نہ، یہ مقام شرمندگی ہے۔ مجھے بہت تعصب ہوتا ہے اگر ہم نے اپنی محافل میں بیٹھ کر یہ اس حد تک بھی خود کو نہیں تعلیم دیا، نہیں سکھایا، تو یہ بہت اسفناک بات ہے۔ میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، خون جگر صرف کر کے پڑھ رہا ہوں، اور میرے لیے مشکل تھا کہ آج کی اس مجلس، لیکن باقر بھائی نے خواہش کی تھی تو میں پڑھتے ہو، پھر ایک طویل سفر درپیش ہے، اور میں کوشش کروں کہ جلدی جلدی چیزوں کو بیان کروں، لیکن ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں، اتنے مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی جوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ موبائل سیل کو استعمال کرے تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہ تب ہم نے استعمال کیا تھا جب نیا نیا ہماری زندگیوں میں آیا تھا۔ اب ہم خود بازیچہ بن چکے ہیں، اب خود مجبور ہیں، اس کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے، اور یہ ہمیں مسلسل ہماری تمام تر توجہات کو اپنی جانب جکڑے ہوئے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اسے چھوڑیں، لیکن کم سے کم اگر صفحہ اعضاء پہ آپ کو آنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، بارگاہ سیدہ میں، امام بارگاہ میں آئے، تو تب ان قیود سے اور ان آلائشوں سے خود کو پاک کر کے خالص وجود کے ساتھ خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر یہ چند ثانیے، چند لمحات گزاریں، تاکہ ہم اپنا حصہ دسترخوان اہل بیت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ بس چند منٹ کی زحمت آپ کو دوں گا۔ غدیر کا دن صرف مولا متقیان کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، ورنہ نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا۔ آپ جائیے خطبہ غدیر اٹھائیں۔ خطبہ غدیر میں مولا متقیان سے متعلق پہلے جو جملے ہیں 50 جملے حق تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق، اس کے بعد 40 جملے مولا متقیان کے شرف اور مقام اور آپ کی ولایت اور امامت کو بیان کیا پیغمبر اسلام نے، اس کے بعد پھر باقی 20 جملے تمام آئمہ سے متعلق ہیں، اور آخری 20 جملے امام زمانہ، یہیں تک لے کے آنا چاہ رہا تھا آپ کو، اور یہ تمہید ناگزیر تھی، یہ اس لیے کہ امام زمانہ کی شخصیت سے متعلق جب تک ہم استدلالی اور قرآنی بنیادیں طے نہیں کریں گے، اور محض خوابوں کی بنیاد پہ اگر حضرت کی زندگی کو سمجھنا چاہیں گے، تو پھر ہم مد مقابل کے سامنے بھی ان باتوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس عصر میں مہدویت کا تعارف بھی اس طرح سے نہیں کر پائیں گے، اور خود بھی ایک معقول انسان ان چیزوں کے بغیر عقیدہ مہدویت کو درک نہیں کر سکتا۔ تو آپ پڑھیے خطبہ غدیر جب بھی آپ کو موقع ملے۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان کہہ کے پیغمبر گرامی اسلام من کنت مولا فاز علی مولا کہہ کے رک جاتے تو قطعی طور پر نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا۔ جیسے پیغمبر نے روز غدیر علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، فوراً بعد بلا فاصلہ فرمایا سنو، علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ، میرا وسیع، میرا جانشین، میرا خلیفہ، تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، پھر علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، اور پھر آخر میں امام زمانہ کو، اور آقا کی دونوں غیبتوں کو بیان کیا ختمی مرتبت نے، اور پھر دونوں غیبتوں کی حکمت بیان کی، دونوں غیبتوں کا فلسفہ بیان کیا، غیبت صغریٰ کو بھی بیان کیا، غیبت کبریٰ کو بھی، آپ کے علائم ظہور کو بھی بیان کیا، اور اس زمانے کے حالات کو بھی بیان کیا۔ خطبہ غدیر یہ صرف مولا متقیان سے متعلق نہیں ہے، خطبہ غدیر کا محور مولا متقیان کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر ہے وہ یوسف فاطمہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے۔ اس لیے فرمایا والنہار اذا جلاھا، دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جائے، یعنی ان سب کی ولایتوں کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا واللیل اذا یغشا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، اس کے لیے مستقبل کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی یہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، یہ کہہ کر امام زمانہ کی غیبت کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ مجھے غیبت مہدی کی قسم جب وہ چھا جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ان سورجوں اور چاند کا ذکر کرتے ہوئے خدا اور آگے بڑھا اور فرمایا کہ والنہار اذا جلاھا واللیل اذا یغشا والسماء وما بناھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم باقی ساری قسموں کا باطنی معنی کر رہے ہیں تو اس کا بھی باطنی معنی کرنا پڑے گا۔ یہ سورج اور یہ چاند
جس آسمان میں ہے پھر وہ آسمان بھی بدل جائے گا. اگر سورج سے مراد پیغمبر اسلام ہے، چاند سے مراد علی ہے، اور اسی طرح سے یہ نسبی طور پہ آگے بڑھے گا تو پھر آسمان بھی بدل جائے گا. آسمان سے مراد چادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو ان تمام تر سورجوں کے لیے پناہ گاہ ہیں. اس لیے فرمایا والسماء وما بناہا، مجھے چادر زہرا کی قسم، اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، اور والارض وما طحاہا، اور جب وہ آیت تطہیر اتری جس چٹائی پر بیٹھے تھے اس چٹائی کی قسم اور اس کے بچھائے جانے کی قسم، ونفس وما سواہا، نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن اعتدال تسویہ کی قسم. اسی بنیاد پر آقا امام زمانہ کی علمی بنیادیں، کبھی وقت ملا تو پھر دوبارہ حاضر ہونے کا موقع ملا تو میں بالتفصیل عرض کروں گا. 2 سے 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کچھ باتیں جو دن میں بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی ایک دوسرے مقام پر. یوسف فاطمہ امام زمانہ، منجی عالم بشریت، آپ کا ظہور صرف اس لیے نہیں کہ عدالت برپا ہو جائے، نہ، اگر آج کا متمدن مہذب اور مثقف معاشرہ اپنی کوششوں سے عدالت قائم کر لے، رشیا میں، امریکہ میں، وہاں سے لے کے اسلام آباد تک، لاہور تک، ہر طرف عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس قائم ہو جائے، کسی پر معمولی ظلم نہ ہو، تو کیا امام زمانہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ نہ، تب بھی امام زمانہ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسان ہوگا تو وہ عدالت کی بات کرے گا اور نفاذ عدالت کی بات آئے گی. انسان کے وجود اور انسان کی بقا اور کائنات کی بقا اور آسمان اور زمین کی بقا، اس کے لیے امام زمانہ کا وجود لازم ہے. لولا الحج لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے. الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، حجت خدا مخلوق سے پہلے ہے، حجت خدا مخلوق کے ساتھ ہے، حجت خدا مخلوق کے بعد ہے. اور اسی ترتیب سے حجت خدا کی جو باقی تعارفات اصول کافی میں بیان کی گئے. اس میں آخری جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عصر غیبت ہے امام زمانہ میں، ہمارا فریضہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک منتظر کی حیثیت سے. میں نے امام زمانہ کی غیبت سے متعلق دن میں گفتگو کی تھی، حتیٰ مولانا ابوالعلا مودودی نے جو بیان کیا سورہ مسد کی ذیل میں، آقا ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری عزاداریوں میں شریک ہیں، ہمارے حج میں شامل ہوتے ہیں اور ہماری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ باتیں تذبذب و تشکیک سے بالاتر ہیں. آخری بات جو عرض کر رہا ہوں، سوال یہ کہ امام زمانہ نے کیوں غیبت اختیار کی؟ فلسفہ غیبت امام زمانہ کیا ہے؟ جبکہ 11 امام پہلے اپنی اپنی امتوں کے درمیان موجود رہے، لیکن جب ہماری نوبت آئی تو ہمارے آقا امام زمانہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو آپ کی غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو فلسفہ غیبت وہی ہے جو فلسفہ ظہور ہے. اسی وجہ سے امام ظہور بھی فرمائیں گے. ایسے نہیں کہ ہم دعائیں مانگتے رہے مسلسل تو آقا ظہور فرمائیں گے. سمجھنا ہے امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امامت کا سر سے کوئی تصور نہیں ہے. ورنہ یہ 14 نور عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات، جہاں خدا ہے اور خدا کی اسماء ہے، جہاں ان 14 کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر باقی تمام کائنات، عالم ملکوت و ملک و ناسوت و جبروت، سب کو اللہ نے ان 14 کے صدقے میں خلق کیا ہے. اور یہ 14 نور اسی طرح سے موجود رہتے، حق تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہتے. اللہ نے ان 14 انوار کو اس روئے زمین پر عالم ناسوت میں انسانوں کے درمیان ہادی اور راہبر بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام سکے کا ایک رخ ہے. جس طرح سے کچھ مفاہیم ہیں جنہیں ہم منطق میں کہتے ہیں متضایفین، جس میں ایک کا سمجھنا موقوف ہے دوسرے پر. جیسے اگر میں کہوں کہ یہ فرش ہے تو یہ زمین ہے، تو اس کا مطلب یہ چھت اس کے لیے ہونا چاہیے اوپر، تب معنی سمجھ میں آئے گا جب نیچے کا مفہوم ذہن میں آئے. تو یہ چیزیں جن کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہے. اسی طرح سے امام اور امت، امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، ورنہ یہ 14 معصوم عالم لاہوت میں خدا کے قرب میں اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے. اللہ نے جنہیں امام بنا کے بھیجا ہے امت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے. امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے. پہلا امام جو پروردگار نے بھیجا علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کو، امت نے کیا سلوک روا رکھا؟ 63 سالہ حیات طیبہ ہے اور 30 برس کی عمر میں مولا متقیان کی امامت کا آغاز ہوا، اور پھر 33 سال کی عمر میں امامت کا آغاز ہوا اور 30 سال آپ نے امامت فرمائی. اور پہلا اعتراض آپ پر کیا گیا کہ بھائی 33 برس کی عمر میں کوئی کیسے امام بن سکتا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ اتنا کم عمر اور آپ کی عمر پر اعتراض کیا گیا. تو مولا متقیان نے جو پہلی بات کی کہ اگر عیسیٰ اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو چوتھے آسمان پر اٹھایا، اس وقت آپ کی عمر 33 برس تھی، جبکہ وہ ذمہ داریاں ادا کر کے جا رہے ہیں، تو میں 33 برس کی عمر میں اپنی ذمہ داریوں کو شروع کیوں نہیں کر سکتا عہدہ امامت کو؟ تو 30 سال عہد امامت ہے، اور 30 میں سے 25 سال آپ نے حزب اختلاف میں گزارے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے. تیسرا خطبہ پڑھ لیجئے نہج البلاغہ کا. حضرت فرماتے ہیں یہ 25 سال میں نے ایسے گزارے کہ میری آنکھ میں کاٹلا تھا اور حلق میں ہڈی تھی.
اور ایسا صبر کیا جو ایک جوان کو بوڑھا کر دے اور بوڑھے کو قبر میں لے جائے. اور 5 سال کے لیے، پونے 5 سال کے لیے جو حکومت ملی ہے یہ جنگوں میں گزر گیا. پہلے جنگ جمل، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان، اور چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے علی. عید کے دوسرے دن آپ نے روانہ ہونا تھا شام کی طرف، اور آپ کو 10 دن پہلے محراب مسجد میں شہید کیا گیا. آج لوگ شہید ہوتے ہیں مساجد میں، لیکن تاریخ انسانی میں ڈھونڈے وہ پہلا انسان جسے محراب عبادت میں شہید کیا گیا اور اس کی داڑھی کو خون سے رنگین کیا گیا، وہ علی ابن ابی طالب ہے. اول مظلوم عالم، کہ جب لوگوں کو سلام کرتے تھے لوگ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. امام امت کے لیے آتے، امت نے کیا سلوک، علی بلاتے رہے. 5 سال جو حکومت کیے، یہ شکوہ کرتے تھے کہ امیر شام ناحق پر ہونے کے باوجود بلاتے اپنے ساتھیوں کو، لوگ پہنچ جاتے ہیں، میں حق پہ ہوں تم میرا ساتھ نہیں دیتے. اور پھر شہید ہوئے. یہاں تک کہ 132 ہجری تک کم سے کم مولا متقیان کی قبر بھی کسی کو نہیں پتا تھی. اور اس لیے ائمہ نے احتیاط کی اور بنو ہاشم نے کہ اگر بتا دیا گیا تو بنو ہاشم، بنو امیہ مولا متقیان کی قبر کو اکھاڑ کر توہین کریں گے، آگ لگا دیں گے، گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے. اس لیے چل کر ہارون الرشید کے زمانے میں امام کی قبر کا پہلی مرتبہ پتہ چلا. شہادت کے بعد کتنے لوگ شامل تھے آپ کی نماز جنازہ میں؟ 6 افراد بس. اور پھر مولا متقیان کی شہادت کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا آغاز ہوا، آپ کے اپنے قریبی ترین افراد امام حسن مجتبیٰ کو السلام علیک یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے. سلیمان ابن سورت خزائی جیسے افراد جو جماعت توابین کے سربراہ بنے، اور پھر عین الوردہ میں اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے. لیکن امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا اور مدینے سے چلے گئے کوفہ. اور جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی خبر آئی تو ایک امام حسین کو تعزیتی خط لکھا، خود گئے بھی نہیں افسوس کرنے کے لیے، قریبی ترین افراد چھوڑ گئے. پہلا جنازہ ہے تاریخ انسانی کا جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر واپس آیا. اور صرف جنازہ نہیں آیا، 70 تیر پیواز تھے. جاتے ہوئے کفن کا رنگ سفید اور پلٹتے ہوئے کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا. یہ دوسرے امام ہیں جو امت کے لیے مسلسل بلاتے رہے، لوگوں کو آمادہ کرتے رہے لشکر تیار کرنے کے لیے، امیر شام کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کوئی نہیں آیا. اس طرح شہادت ہوئی. اور پھر اللہ کی تیسری نعمت امام حسین. میں شرمندہ ہوں، گفتگو میں بہت ساری کمی رہ گئی لیکن وقت کی کمی کے باعث بس میں اسی جملے پہ بات سمیٹ لوں. 11 سال امامت فرمائی امام حسین علیہ السلام نے، 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک. اور بلاتے رہے. کتنے لوگ نکلے آپ کے ساتھ، اتنی کوششوں کے باوجود 11 سال مسلسل کوشش کی. اور 11 سالوں میں پیادہ حج کیا، اور حج کے موقع پر سب سے بڑا خیمہ نصب کرواتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے. 3 بر اعظموں میں اسلام پھیل چکا تھا، 9 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے تھے، اور 9 کروڑ میں سے صرف 72 نکلے ہیں، اور جن میں اپنے بچے بھی شامل ہیں، بھائی بھی شامل ہیں، سب کو ملا کر. اور پھر جب شہید کیا گیا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، کفن نہیں دیا گیا. رماد الصحراء کفن ہو وہ دم ہو غسل ہو، وہ شہید جسے اپنے خون سے غسل دیا گیا. اور پھر چوتھے امام علی زین العابدین. 61 ہجری میں امامت شروع ہوئی، 95 ہجری تک 35 سال خون بہاتے رہے. اور سب سے زیادہ مشکل امامت کا آغاز امام سجاد کا ہے کہ امام کی حیثیت سے سب سے پہلا حکم جو اپنی زبان پہ جاری کرنا پڑا وہ یہ تھا، بیویوں سے فرمایا بے رضا خیموں سے باہر نکل جاؤ. اور خون روتے ہو دنیا سے رخصت ہو گئے. اور کتنے لوگوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ 95 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا. اور پھر امام باقر کی امامت کا آغاز ہوا 114 ہجری تک. 18 سال 10 مہینے 12 دن امامت کی امام محمد باقر نے. اور کتنے لوگوں نے ساتھ دیا، کس قدر توہینیں ہوئی، بے ادبیاں ہوئی، گستاخیاں ہوئی. اور پھر 114 سے لے کر 148 ہجری تک 35 سال امام صادق نے امامت فرمائی. اور بڑھتے بڑھتے آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک جا پہنچی، اور اپنے زمانے کے تمام علوم تدریس کر رہے ہیں، معقولات، منقولات، ہر طرح کے علوم. لیکن یہی سینہ بالآخر زہر دیا گیا، وہ سینہ جو معارف اہل بیت کا گنجینہ تھا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گرے. یہ امام جعفر صادق اور آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم اس بام عروج تک پہنچایا کہ امامت ناز کرتی ہے جس ہستی پر کہ بیک وقت
علمی اپوزیشن کے اعتبار سے 2 امام، ان کی علمی اپوزیشن بہت سخت تھی. ایک امام حسن عسکری، یہ 6 کتابیں جو لکھی گئی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ ساری کی ساری کتابیں امام عسکری کے زمانے میں لکھی گئی. اور چاروں کے چاروں ائمہ فقہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک ابن انس، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں امام ایک ساتھ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ہر ایک فتویٰ دے رہے ہیں. فلسفہ یونان کا پہلی مرتبہ عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا. کیوں؟ لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، مادے کی طرف رخ موڑنے کے لیے. اور تصوف کے چاروں ارکان جہاں سے تصوف اور صوفیزم چلا ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں. معروف کرخی ہے، حسن بصری ہے، سفیان ثوری ہے، عبداللہ مبارک. اور چوتھی جانب بنو عباس کے ظالم ترین حکمران، اور ان سب کا مقابلہ کرنے اکیلے موسیٰ کاظم نے، وہ بھی قید میں ہوتے ہوئے. اور 16 سال مسلسل قید میں گزارے اور باقی کا عرصہ نظر بندی میں گزار دیا. 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک 35 سال پیہم. تاریخ انسانی کا واحد جنازہ ہے جنہیں زنجیروں میں جکڑ کے اور بیڑیاں پہنا کے اسی طرح سے دفنایا گیا. اور یہ محققین نے لکھا ہے جو زنجیریں پہنائی گئی امام موسیٰ کاظم کو، ان کا وزن خود امام سے زیادہ تھا. اور صرف زہر سے شہادت نہیں ہوئی، کس ظلم سے شہادت ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا. امام حسین کے بعد سب سے مظلومانہ ترین شہادت امام موسیٰ کاظم کی ہے. 183 ہجری تک، 183 ہجری سے امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا آغاز ہوا. آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم پردیس میں شہید ہو گئے. 3 دن آپ کا لاشا جسر بغداد پہ پڑا رہا، مزدور اٹھا کے لے کے گئے. پردیس میں شہید ہو گئے. آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا پردیس میں شہید ہو گئے. 20 سال عہد امامت ہے. 183 ہجری سے لے کے 203 ہجری تک 17 سال مدینے میں گزارے. 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے. وہی خبر بنی ہے. بلاتے رہے لیکن نہ وہ آمادگی نہیں تھی. پھر آپ کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام 203 ہجری میں آپ کی امامت شروع ہوئی. 220 تک 17 سال امامت فرمائی اور 25 برس کی عمر میں شہید ہوئے. جوانی میں شہید ہوئے. آپ کی عمر 25 سال ہے. آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے. 220 سے آپ کی امامت شروع ہوئی اور 254 ہجری تک یہ 35 سال امامت فرمائی. اور مسلسل نظر بندی میں. اور کیسے شہید ہوئے؟ اور پردیس میں قبر ہے. اور آپ کے فرزند امام حسن عسکری 254 ہجری میں آپ کی امامت شروع ہوئی 260 ہجری تک 6 سال امامت فرمائی اور پھر شہید کر دیا گیا. وہ ظلم کیا گیا میں بیان نہیں کر سکتا. امام حسن عسکری مظلوم ترین شخصیت جنہیں زندان میں ہر روز تازیانے مارے جاتے تھے. امت کہاں تھی؟ سارے بلاتے رہے امت کو لیکن امت غیر حاضر تھی. میں نے عرض کیا امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے. فلسفہ انتظار کو سمجھنا ہے. فلسفہ ظہور تب سمجھ میں آئے گا پہلے فلسفہ غیبت کو سمجھے کہ غائب کیوں ہوئے. اس لیے کہ اللہ نے پہلے 11 نعمتیں بھیجی ہیں لیکن امت نے ناقدری کی ہے. یہ 11 بلاتے رہے، امت غیر حاضر تھی. اب خدا نے فرمایا یہ میرا آخری ذخیرہ ہے، اسے میں بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا. پہلے تم یہ بلاتے رہے، تم نہیں آئے. اب تم بلاتے رہو گے، میں اسے نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم پوری طرح سے تیار نہیں ہو جاتے. اب پڑھیے، میں وقت نہیں تھا. آیت غدیر میں بھی امام زمانہ کی امامت کو کس طرح سے بیان کیا گیا. فلا تخشوہم وخشون، یہ خدا نے کہا کہ آج کے دن میں نے نعمتیں تمام کر دی. علی ایک نعمت ہے، غدیر میں ساری نعمتیں اللہ نے تمام کی امام زمانہ تک. لیکن بعد میں کہا کہ مجھ سے ڈرنا، ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. مجھ سے ڈرنا یعنی میرے بنائے ہوئے قانون سے ڈرنا. اور میرا قانون یہ کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اپنی اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. اور یہی ہوا ہے. اللہ نے امام زمانہ کو ہمارے درمیان ہوتے ہوئے ہم محروم ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آقا کا ظہور ہو، یہ ساری باتیں معذرت کچھ آج تلخ گفتگو ہوگی. دن میں میں حضرت کی شخصیت کے حوالے سے مختلف ابعاد بیان کیے، حضرت کے فضائل، مقام، شرف، باقی جہتیں، پہلو. لیکن جاتے جاتے اب میں نے چاہا کہ یہ باتیں بھی بیان ہو جانی چاہیے. پہلے 11 بلاتے رہے، امت حاضر نہیں تھی. اب ہم بلاتے رہیں گے، آقا اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گے، امام تشریف نہیں لائیں گے جب تک کہ امت تیار نہیں ہو جاتی. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے عصر غیبت میں اگر ہم سنجیدہ ہیں؟ پہلی بات ہمیں احساس زیاں ہی نہیں ہے. یعنی کبھی شاید ہمارا دل تڑپا ہو، کبھی آنکھ میں آنسو آ گئے ہوں.
کہ یوسف فاطمہ ہمارا امام، ہمارا منجی، ہمارا وارث، جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے رزق پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حیات کا سارا سلسلہ ہے، انہی کو میں نہیں دیکھ پا رہا، انہی سے میں محروم۔ تو اس عصر میں ہماری ذمہ داری امت سازی ہے، امت بنائیں، اور جس دن ہم امت بن گئے اس دن پھر ہم دعا مانگیں یا نہ مانگیں، مہدی فاطمہ خود تشریف لے کے آئیں گے۔ لیکن امت، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، امت ایسا نہیں کہ اگر 1 کروڑ فرد اکٹھا کر دیں امت بن جائے گی، نہ، بے شعور اکائیوں کے مجموعے سے امت نہیں بنتی، 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0، نہ، متعہد، ذمہ دار، وفادار، بامعرفت، شجاع ترین افراد کے مجموعے سے امت بنتی۔ حق تعالی ہمیں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی عصر غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے تلخ باتیں کی، امید ہے مجھے معاف فرمائیں گے۔ میں عام طور پہ جشن کے موقع پر ایسی گفتگو نہیں کرتا، لیکن اب لاہور سے رخصت ہوتے ہوتے میں نے چاہا کہ یہ چند معروضات بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو عصر غیبت امام زمانہ میں ہمیں ہمارا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت عطا فرما، نور معرفت عطا فرما۔ جو مومن بیمار ہے آقا کے صدقے میں اسے شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی امام کے سپاہی اسلام ناب محمدی اور نظام ولایت کی سربلندی کے لیے مصروف ہیں ان سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی کہ جو حرم ثانی زہرا کی حفاظت پر مامور ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، لبنان کے، بحرین کے، یمن کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پڑا چنار کے مظلوم مومنین کی مدد فرما۔ پروردگار ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جملہ مومنین، مومنات، شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے تمام مرحومین اور جن عزیزوں نے اس جشن کا اہتمام کیا ان سب کے گزشتگان کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت